اب ایک وجہ اور دینے لگا ہوں۔ حضور پاک نے جب دعا مانگی تھی یوں نہیں کہا تھا اللہ عمر دے دے، بلکہ یوں مانگا تھا اے اللہ اسلام کی عزت دے دے۔ پتہ چلا عمر میں ایسی خاصیات ہیں، عمر میں ایسی صلاحیت ہے، حضرت عمر کے اندر ایسی روحانیت ہے، حضرت عمر کے اندر ایسا دبدبا ولولہ جذبہ ہے جو اسلام کو عزتوں سے نوازے گا، جو اسلام کی پگڑی، اسلام کی عزت، اسلام کا حرم، اسلام کی ناموس حضرت عمر کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ صرف عمر نہیں مانگا تھا، حضور نے دعا میں دو بندے مانگے تھے، اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ لیے خان کے راجپوت غیرت مندوں میں پوچھنے لگا ہوں پھر وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ابو جہل نہیں دیا، عمر دیا۔ بھئی ابو جہل بھی بہادر تھا، قوم کا بڑا تھا، لیڈر تھا، رئیس تھا، متمول تھا، مالدار تھا، اور اس طرح بہت سے معاملات میں لوگوں کے اندر بڑا سمجھا جاتا تھا، پر انتخاب عمر کا ہوا، ابو جہل کا نہ ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے کئی وجہ ہے۔ پہلی وجہ اس کے اندر جو غیرت مطلوب تھی، جو غیرت کی طلب تھی، جو غیرت کی نیڈ تھی، جو غیرت کی حاجت تھی، جس کے لیے حضور نے عزت مانگی تھی، وہ ابو جہل میں نہیں تھی، عمر میں تھی۔ کہتے کیسے پتا چلا کہ وہ غیرت عمر میں تھی، ابو جہل میں نہیں تھی؟ کہتے جب حضور معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، ایک ایک صحابی کو ان کا مقام و مرتبہ بتایا۔ ابو بکر کو بتایا کہ تیری آواز میں فرشتے نے مجھ سے مقام شریف الکلام پہ باتیں کی ہے۔ بلال کو بتایا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے، تو وہاں عمر کو بتایا تھا، علی کو بتایا تھا۔ حضرت علی کو فرمایا علی جنت میں میرا گھر تیرے گھر کے سامنے۔ باری آئی عمر کی کہ عمر ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا جنت میں میں نے تیرا محل دیکھا، بڑا خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس میں جاؤں، اس گھر کا وزٹ کروں۔ میں نے فرشتوں سے کہا میں اندر جاؤں، وہ کہنے لگا آپ جائیں، لیکن عمر کی جو حور عین بیوی ہے وہ اس گھر میں عمر کا انتظار کر رہی ہے۔ عمر یہ بات سننی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں گھر میں نہیں گیا۔ اس سے سمجھ آیا کہ جو اسلام میں غیرت مطلوب تھی وہ ابو جہل میں انقار تھی، وہ ابو جہل میں نہیں تھی، وہ حضرت ابو حفص عمر فاروق میں تھی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں، پچھلی امتوں کو حضور نے فرمایا محدث ہوں گے، اللہ ان سے کلام کرے گا، نبی نہیں ولی ہوں گے، تو وہ ابو جہل نہیں تھا، عمر تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں کیونکہ اس وقت صرف طواف ہوتا تھا، عمر آیا، عمر نے کہا یا رسول اللہ صرف طواف پر عمرہ ختم، سعی پر عمرہ ختم، میرے جی میں آتا ہے طواف کے بعد صحیح ہے، لیکن ان کے درمیان 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھے۔ حضور نے فرمایا عمر رب نے حکم نہیں دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی رائے دی، باقی اللہ کی مرضی۔ آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھنے ہیں۔ یہ ابو جہل کے لیے نہیں تھا، یہ مقدر عمر کے لیے تھا۔ ہاں ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جن میں اتنی غیرت، اتنی ہمت اور کفر کے مقابلے میں اتنی سکت اور غیرت ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم سارے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھو، ہم پڑھتے ہیں شیطان سے پناہ ملتی ہے، لیکن فرمایا عمر وہ ہے شیطان اسے دیکھتا ہے راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ معاملہ ابو جہل کے ساتھ تو نہیں تھا، یہ معاملہ تو خطاب کے بیٹے بنو عدی کے چشم و چراغ ابو حفص عمر بن خطاب کے ساتھ رب کریم کی تقدیر میں معلق و متعین ہو چکا تھا۔ اس لیے عمر دیا۔ اور سنے ابو جہل میں جتنا بھی ہو مذہبی ہمت، مذہبی غیرت یوں نہیں تھی، وہ عصبیت پسند تھا، پر عمر عصبیت پسند نہیں تھا، قومیت بات میں رکھتا، اسلام پہلے رکھتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اٹھائیے سورت نمبر 58 سورت مجادلہ، آخری آیت اٹھائیے، رب فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون
اتار کے رکھ دو. میرے دوستو یہ غیرت ابو جہل میں کہاں جو عمر میں مطلوب، عمر میں مقصود، عمر میں موجود. اسی لیے ابو جہل کا نہیں عمر کا انتخاب ہوا. اور پھر آگے ایک جملہ کہتا ہوں سنیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، بڑے بڑے مشورے آئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میٹنگ میں اما عائشہ کی باندھی کو بلایا گیا. بریرہ تو بتا، تیری مالکن عائشہ پہ الزام لگا ہے تو اپنی مالکن کو کیسے جانتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو اتنا سادہ جانتی ہوں اس کو کہ وہ آٹا گھوم کے سو جاتی ہے تو بکریاں کھا جاتی ہیں. میں کوئی غلط معاملے میں اس کے اوپر شک نہیں کر رہی. ایک مشورہ آیا، یا رسول اللہ الزام لگ گیا، بیوی آپ کی ہے، چھوڑ دیں. آپ کے لیے کون سی لڑکیاں کم ہیں، آپ کے لیے کون سے رشتے کم ہیں، آپ کو رشتے دے دیے جائیں گے، چھوڑ دیں. لیکن جب باری عمر بن خطاب کی آئی تو پیغمبر کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ مشورہ بعد میں، سوال پہلے. عمر اس موقع پہ سوال، اب تو مشورے کی مجلس ہے. کہ جی یا رسول اللہ سوال پوچھئے. عمر کیا پوچھنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ طلاق تو نکاح کے بعد ہوتی ہے، مجھے بتائیں آپ کے ساتھ عائشہ کے نکاح کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ طے کس نے کیا تھا؟ یہ رائے کس کی تھی؟ یہ حکم اور معاملات کس کے تھے؟ کہ عمر تصویر میں غلاف کے اندر لپیٹ کے لایا جبرائیل، حکم دیا رب جلیل نے کہ یا رسول اللہ جب سے ہم آپ کے قدموں میں آئے ہیں پلیتی آپ کے قریب نہیں آئی. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، قرآن نے آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے پلیتی ایک طرف رہے گی، نبوت ایک طرف رہے گی، نہیں آئے گی پلیتی قریب. جب پلیتی نبوت کے قریب نہیں آ سکتی تو جس خدا نے تصویر بھیجی، جبرائیل کے ہاتھ بھیجی، نکاح کا حکم دیا، وہ عائشہ غلط عورت ہوتی تو آپ کے بستر پہ رب نہ بھیجتا. کہ عمر اللہ آپ کا بھلا کرے. حضور اٹھے، حضرت ابو بکر کے گھر گئے. اٹھائیے صحیح بخاری جلد اول کتاب المغازی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیوی زینب ام رومان رضی اللہ عنہ، حضرت ام عائشہ کی اماں. کہ عائشہ کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے آئی ہے اس کمرے میں بیٹھی اور روئی جا رہی ہے. حضور پاک گئے، ابو بکر اور ابو بکر کی اہلیہ گئی. حضرت اماں جان عائشہ سے حضور نے لفظ فرمایا ہے، ان کنتی الممت فتوبی الی اللہ. عائشہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو توبہ کر لو، میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگوں. اماں جان عائشہ کہتی ہیں اس موقع پر مجھے اتنا دماغ پہ چوٹ لگی کہ میرا دامن پاک ہے. میرے ذہن سے یادداشت یوں اتری کہ میں کہنا چاہتی تھی کہ میری حالت جیسے یعقوب علیہ السلام تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا فصبر جلیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ کہنے لگی تھی کہ یعقوب کا نام مجھے بھول گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال تو یوسف کے ابا جیسی ہے. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے ابا ہے. کب میرے ذہن سے حضرت یعقوب کا نام اتر گیا. یہی موقع تھا کہ حضور پاک پر وحی کی کیفیت اتری تو ابو بکر نے اپنی بیوی کو کہا، ام رومان چہرہ مصطفیٰ کا دیکھ، آج یہ جو وحی اتر رہی ہے یہ فیصلہ کن ہوگی، یہ فیصلہ کر دے گی کہ معاملہ کیا ہے. وحی اتری ہے، ایک رکوع نہیں، 2 رکوع، ایک آیات نہیں، 18 آیات. اور پھر رب نے فیصلہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا جیسے اللہ پاک ہے توحید میں، ایسے عائشہ پاک ہے اپنی طہارت پہ. الزام لگانے والے غلط کہہ رہے ہیں اور یہ بہتان عظیم ہے. امیر حمزہ مسجد کے دیوروں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورۃ نور پارہ نمبر 18 قرآن کی آیت ہے. تمام مفسرین کو اٹھا دو، عرب و عجم کے مفسرین اٹھا دو، سب نے لکھا ہے یہ آیت کا لفظ بعد میں اترا، مشورے کی مجلس میں عمر نے یہ لفظ پہلے بولا تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ مجھے بتائیں جب یہ اترا اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی ہوئی، اور سنیں الزام صرف منافقین نہیں لگا رہے تھے، ہمارے 2-3 مخلص نبی پاک کے صحابی ان کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. قرآن نے کہا فجلدوہم 80 جلدہ،
80 کوڑے لگاؤ. جہاں ان منافقین کو کوڑے لگائے گئے وہاں ان مخلصین کو بھی کوڑے لگائے گئے. یہ ہے عمر فاروق اور حضرت عائشہ کا معاملہ. مجھے بتائیں اس موقع پہ ابو جہل کے اندر تو یہ غیرت نہیں تھی. یہ غیرت، یہ مشورہ، یہ طرز، یہ ادائیگی، یہ حکم، یہ صفائی، یہ طہارت عمر فاروق میں تھی. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے عمر کا انتخاب کیا ہے، ابو جہل کا نہیں کیا.